عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے، میں ہوں حسینی بچپن سے۔ جہاں ہم آپ کے سامنے یہ واضح کر رہے ہیں کہ ان کے متعدد جو ذاکر ہیں جن کے ساتھ یہ علامہ فہامہ پتہ نہیں کیا کچھ لگاتے ہیں، تو وہ اپنی عوام کے سامنے کیا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور ہم نے کچھ دلائل بھی آپ کے سامنے رکھے کہ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولایت کو کبھی نبوت کے برابر، پھر کبھی نبوت سے بھی اوپر، اور اللہ تبارک و تعالی کے برابر، اور پھر کبھی اس سے بھی اوپر لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ غلیظ عقیدہ آج سے نہیں بلکہ کئی جو ہے وہ صدیوں سے یہ بیان کرتے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عوام آج جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا پھر جو ہیں وہ آگے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کہیں پر سیدہ کے لیے جو ہے وہ یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ آپ ام الانبیاء ہیں، اور کہیں پہ کچھ لفظ بولے جاتے ہیں، کہیں پہ کچھ لفظ بولے جاتے ہیں، اور یہ ان کا زہر جو ہے وہ آج جو ہے وہ نام نہاد سنی کہلوانے والے حضرات، وہ بھی اپنے سٹیجوں پر ان کی لکھی ہوئی جو ہیں وہ آگے اشعار اور وہ سارا ان کا طریقہ کار اپنانے کی وجہ سے آج اہل سنت و جماعت کی عوام جو ہے وہ، چونکہ ہر بندے کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہوتی ہے، تو وہ اہل بیت اطہار کی محبت کو بہانہ بنا کر جو روافظ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں نازیبا الفاظ بولنے سے باز نہیں آتے، تو ان کا پھر طریقہ کار جب یہاں پر آتا ہے اور اہل سنت کے سٹیجوں پر اس طرح کے نعت خواں اور اس طرح کے خطیب جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ طرز کے اندر ان کے اشعار لا کے پھر بیان کرتے ہیں، تو اس طرح عقیدے کا بگاڑ پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب ایک ان کا ذاکر ہے آصف کمال، کہ جس نے یہ شعر جو ہے وہ ببانگ دہل اپنی مجلس کے اندر پڑھا، کہ کہتا ہے کہ عرش اس فرش کے ٹکڑے سے بقا مانگتا ہے، عرش اس فرش کے ٹکڑے سے بقا مانگتا ہے، یہ وہی در ہے، یعنی عرش اس فرش کے ٹکڑے سے بقا مانگتا ہے، یعنی یہ اس فرش کا ٹکڑے سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم جس جگہ پر موجود ہیں، عرش اس فرش کے ٹکڑے سے بقا مانگتا ہے۔ پھر کہتا ہے یہ وہی در ہے، یعنی اہل بیت اطہار کا در وہی در ہے کہ جس در سے معاذ اللہ نقل کفر نباشت خدا مانگتا ہے، معاذ اللہ۔ عرش اس فرش کے ٹکڑے سے بقا مانگتا ہے۔ جس شہر نے ساری زندگی عمر صاحب کو سنا ہے، جس شہر نے جناب منظور صاحب کو سنا ہے، جس شہر نے ساری زندگی جناب محسن نقوی کو سنا ہے، اس شہر میں میرا مصرع آ گیا تو آپ نے کیا سنا، میں نے کیا پڑھا، عرش اس فرش کے ٹکڑے سے بقا مانگتا ہے، یہ وہی در ہے کہ جس در سے خدا مانگتا ہے، یہ وہی در ہے کہ جس در سے خدا مانگتا ہے، یہ وہی در ہے کہ جس در سے خدا مانگتا ہے۔ اب قرآن کے اعتبار سے ہم کہیں کہ یہ قرآن کو نہیں تسلیم کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ حقیقی مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، تو حقیقت میں ہے، آگے وسیلے کے اعتبار سے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن حقیقی مدد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی بھی ہو دنیا کا، جتنے بڑے جو ہے وہ مرتبے پہ فائز ہو، لیکن وہ محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ ہر نبی جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے لے کے آگے دیتے ہیں، اور ولایت جو کہ نبوت سے نیچے کا منصب ہے، اب یہ جو ہے وہ اپنی عوام کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ وہی در ہے کہ جس در سے معاذ اللہ خدا مانگتا ہے۔ اب یہ کون سا عقیدہ ہے؟ کیا یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں؟ کیا یہ اہل بیت اطہار کے خلاف نہیں؟ کیا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی؟ ان کی محبت کو آڑ بنا کے یہ جو اسلام پہ حملہ آور ہونے کی کوشش میں ہیں اور حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے قادیانیت اور پھر دوسرے حضرات جو ہیں وہ جو اہل اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے وہ اہل کفر، وہ ان کی وجہ سے پھر تقویت پکڑتے ہیں اور ان کی چیزوں کو آگے رکھ کے کہتے ہیں دیکھو یہ اسلام کے تمہارے لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے ان جیسے لوگوں کا اور ان کا جو ہے وہ بالکل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ اس در سے
یہ وہی در ہے جس در سے خدا مانگتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، اہل بیت اطہار کے فرامین ان کے خلاف ہے، جتنی شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ لیکن یہ کوئی معاملہ نہیں کہ جو ہے وہ یہ ایسا در ہو جائے کہ معاذ اللہ خدا بھی ان کا محتاج ہو جائے۔ اب خدا کی محتاجی یہاں سے معاذ اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب خدا ان سے مانگتا ہے معاذ اللہ، تو پھر باقی کیا چیز بچ جاتی ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کی عقلیں کہاں جاتی ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کوئی سمجھ عطا فرمائے۔ ویسے تو روافض جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں نازیبا لفظ بول بول کے، اور پھر جب عقیدہ جاتا ہے عقل جاتی ہے، تو وہ اس وجہ سے ان کی عقل ہی جا چکی ہے، اس وجہ سے ان کو کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اگلا بندہ کس حد تک آگے کس درجے پر جا کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک سے بچانے آئے، اور آگے اہل بیت اطہار کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آگے پہرا دیا، یہ سب انہی کے کام کو ڈیمیج کرنے کی کوشش میں ہیں، اور آگے جو بورڈ لگائے ہوئے ہیں وہ اہل بیت اطہار کی محبت کا بورڈ لگائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کا دین اسلام کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔